السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق میں جب اسلام کی تبلیغ ہوئی، عراق میں مسلمان ہونے لگے لوگ، اور تقریباً عراق میں مسلمان ہو گئے لوگ، کچھ باقی تھے تو وہ باقی رہے۔ عراق ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور عراق ساری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ عراق میں اولیاء اللہ اجمعین کی کثرت ہے، اور شرعی سنی علماء اجمعین کی بھی کثرت عراق سے ہی ہے۔ شرعی سنی علماء حضرات کی کثرت بھی عراق سے ہے۔ ائمہ اکرام اجمعین بھی عراق سے ہے کثرت سے۔ عراق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایران سے ہے۔ ایران سے آپ علم حاصل کرنے عراق میں آئے، عراق میں ہی رہے، بغداد شریف میں رہے، اور بغداد سے ہی اسلام کی تبلیغ کیے، اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کو پھیلاتے چلے گئے۔ عراق اسلام کا گہوارہ ہے۔ سعودی عرب اسلام کا اور مسلمانوں کا سنٹر ہے، مرکز ہے۔ عراق اولیاء اللہ اجمعین کا سنٹر ہے، ملک ہے۔ اگر دنیا کے اندر اولیاء اللہ اجمعین کثرت سے ہے تو صرف دو ہی مقام پر ہے، دو ہی ملک پر ہے، دو ہی ملک میں ہے، عراق اور ہندوستان۔ ہندوستان میں کثرت سے اولیاء اللہ اجمعین ہے، عراق میں کثرت سے اولیاء اللہ اجمعین ہے۔ سعودی عرب سے اسلام شروع ہوا۔ سعودی عرب اسلام اور تمام اسلامی ممالک کا مسلمانوں کا سنٹر بنا، لیکن اسلام کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلایا عراق۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوئے اور ہندوستان میں اسلام پھیلائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ہی رہ رہے تھے، اور آپ مدینہ شریف چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ تقریباً کیا تمام اولیاء اللہ اجمعین اور تمام اہل سنت الجماعت، تمام سنی مسلمان یہی چاہتے ہیں
کہ وہ مدینہ شریف میں رہے اور مدینہ شریف میں ہی مرے۔ قیامت تک ہر مسلمان، سنی مسلمان یہی چاہے گا کہ مدینہ شریف میں رہے اور مدینہ شریف میں مرے۔ سیدنا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں تھے، صرف ایک بار آپ حج کو گئے، پھر مدینہ شریف میں رہنے لگے۔ آپ مدینہ شریف میں ہی مرنا چاہتے تھے، تو ہر علماء اجمعین، سنی علماء اجمعین یہی چاہتا ہے کہ مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف میں مرے، اور قیامت تک علماء اجمعین سنی اور سنی ایمان والے یہی چاہتے رہیں گے کہ مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف میں مرے۔ کیوں؟ کہ مدینہ شریف کی حقیقت ہر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی نے فرمایا، اے حاجیو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کے کعبے کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف سرکار کا روضہ اقدس کعبے کا کعبہ ہے، اور ہر سنی ایمان والا مانتا ہے کہ مدینہ شریف کعبے کا کعبہ ہے۔ کعبے کی حقیقت ہر کسی کو نہیں معلوم ہے۔ راز کعبہ کوئی نہیں جانتا کہ کعبہ ہے کیا، کعبے کی حقیقت کیا ہے۔ جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے۔ کعبہ سرکار سے ہے، کعبے سے سرکار نہیں ہے۔ ہر وہ چیز سرکار سے ہے، سرکار ہی سب چیزوں کے مالک و مختار ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، ہر شے کے مالک و مختار ہے سرکار ہمارے۔ غالب صاحب نے بہت ایک اچھا شعر فرمایا، علم معرفت میں آپ ایسا علم معرفت تھا آپ کے پاس، اگر آپ ایک چیز نوش نہیں فرماتے تو اولیاء میں شامل ہوتے آپ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ محمد ہمارے محمد ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، اللہ ہی جانے محمد ہمارے کیا ہے۔ آپ نے تمام معرفت کو اسی شعر میں ظاہر کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اس شعر میں ظاہر فرما دیا آپ نے۔ تو سنی علماء اور سنی ایمان والے سرکار کو نور مانتے اور مانتے رہیں گے۔
اب کچھ ابو جہل کی اولاد یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سناتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ کہہ دیجئے اے محمد میں بھی ایک بشر ہوں۔ جب سرکار بشر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ اے محمد تم تو بشر ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہیے، اے محمد آپ کہیے۔ اللہ کیوں نہیں بولا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو اللہ تعالیٰ بولنا تھا اے محمد تم بھی بشر ہو، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمایا، بولا آپ کہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں بشر ہوں نہیں فرمایا، میں بشر ہوں نہیں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کام کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو پھر آپ کھانا کیسا کھاتے تھے؟ پانی کیسا پیتے تھے؟ کام کس طریقے سے کرتے تھے؟ چلتے کیسا تھے؟ بیٹھتے کیسا تھے؟ اڑتے کیسا تھے؟ شادیاں کس طریقے سے کیے؟ بچے کیسا پیدا ہوئے؟ کیونکہ نور تو روشنی ہے۔ اگر ہم چاند اور سورج سے کہیں گے کہ تو شادی کر، بچے پیدا کر، تو چاند سورج یہی کہیں گے میں تو ایک روشنی ہوں، روشنی شادی نہیں کرتی، بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو پھر شادیاں کیسے کیے؟ بچے کیسا پیدا کیے؟ اور بچوں کے شادیاں کس طریقے سے کیے؟ کام کس طریقے سے کرتے تھے؟ اٹھتے کیسا تھے؟ بیٹھتے کیسا تھے؟ سوتے کیسا تھے؟ جاگتے کیسا تھے؟ تو سامعین و ناظرین اجمعین، قرآن شریف سے ہی ثابت کر دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے؟ پانی کس طریقے سے پیتے تھے؟ شادیاں کیے، بچے پیدا کیے، چلتے کیسا تھے؟ پھرتے کیسا تھے؟ اڑتے کیسا تھے؟ بیٹھتے کیسا تھے؟ سوتے کیسا تھے؟ جاگتے کیسا تھے؟ کام کس طریقے سے کرتے تھے؟ قرآن مجید سے ہی سمجھا دوں گا، اور جس نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، انا من نور اللہ تعالی کل شیء من نوری۔ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں، اور سارا جہاں میرے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں اللہ کا نور ہوں، اور میرے نور سے سارے جہاں پیدا کیے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ تو ہر سنی علماء کا، اولیاء اللہ اجمعین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، انبیاء علیہ السلام کا، سب کا عقیدہ ہے، سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اب
بشر کی جو آیت ہے اسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے ظاہر فرمایا، لیکن یہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا۔ جو پکا کٹر سنی 100% سنی ہے نا، ایمان والا، وہی سمجھتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہے ظاہر فرمایا۔ آنے والے ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔